خدمت میں موجود تھے. بڑے حیران ہیں. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا, صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ وہ جو درخت ہے نا وہ چلتا ہوا آیا, آپ کے سامنے جھوما, جھکا, قدموں کو چوما, پھر واپس چلا گیا. کون پوچھ رہے ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا یار یہ مرتبہ اپنی جگہ پر برحق ہے, لیکن ایک مرتبہ تھوڑا انداز بدلو نا. پوچھ کون رہا ہے؟ جو جاگ رہا تھا. کس سے پوچھ رہا ہے؟ جو سویا ہوا تھا. او منظر تو نے دیکھا ہے, تو بتا. وہ بتا نہیں رہے, وہ پوچھ رہے ہیں. پتہ چلا صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی سو کر بھی جاگتا ہے. نبی سو کر بھی ان حقیقتوں کو ہم بیداری میں بھی نہیں جان سکتے جن حقیقتوں کو نبی سوتے میں جانتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جائے تو پھر نبی پاک کی بیداری کا وارث بن جاتا ہے. پھر نبی پاک کی بیداری کا وارث بن جاتا ہے. اب بندہ ہوا واصل, اب ملا یار کا وصال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی موجود ہے. بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. باب و ذکر اللہ والتقرب الیہ, اس باب کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود, حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب بالنوافل. بندہ عبادت کرتے 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 میرے قریب ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے, ہوتا جاتا ہے, حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں, فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهَا, پھر میں اس کے کان بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. پتہ چلا کہ کان ہماری طرح دو ہی رہتے ہیں, لیکن سننے والی طاقت اس کی آ جاتی ہے. آنکھیں ہماری طرح ہی رہتی ہیں, دیکھنے والی طاقت اس کی آ جاتی ہے. جب یہ ہو کر دیکھتا ہے دیوار کے ادھر دیکھتا ہے, جب اس میں وہ آ جائے تو پھر دیوار کے ادھر بھی دیکھتا ہے, دیوار کے ادھر بھی, پھر دیوار کے ادھر بھی دیکھتا ہے, دیوار کے. عجیب بات ہے, ابھی تک یہ دیوار کے ادھر ادھر کا چکر نہیں سمجھے. میں اس بات پر اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں کیونکہ میں نے اگلی منزل پہ آپ کو نہیں ڈالنا. اگر میں نے یہ شروع کر دوں نا کہ جب واصل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کا علم اس میں, پھر اس کا اختیار اس میں, پھر اس کی طاقت اس میں. جو قطرہ بحر میں مل کر, یہ شعر میرے اپنے ہیں, جو قطرہ بحر میں مل کر, بحر میرا سمندر, میں جو قطرہ سمندر میں گر جائے اپنی ہستی کو ختم کر دے, پھر وہ کہے کہ میں سمندر ہوں, کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ کہے میں سمندر ہوں, کہہ سکتا ہے؟ جو قطرہ بحر میں مل کر ہوا قائل اکائی کا, دو ہی نہیں رہی, اکائی ہو گئی, اسے پھر زیب دیتا ہے کرے دعویٰ خدائی کا. وہ کرے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں, کیسے کیسے کام مجھ سے ہو رہے ہیں, کہنے لگے انا فی حضرت التقریب وحدی. اوہ لوگو, میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوں کہ ولیوں میں اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا. پیچھے رہ گئے سارے پیچھے رہ گئے. میں اللہ کے اتنے قریب ہوں جہاں اور کوئی نہیں. یصرفنی, فرمایا وہ مجھ سے آشکار ہے. تم کہتے ہو غوث باغ نے مردے کو زندہ کر دیا, تم کہتے ہو غوث باغ نے بیڑا ڈوبا ہوا نے اتار دیا, تم کہتے ہو غوث باغ نے اشرفیوں کے تھیلیوں کو نچوڑا, خون نکلنے لگا, غوث باغ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. فرمایا نہیں ہو نہیں, میری تو سنو, نظر میں آتا ہوں, کام وہ کرتا ہے. یسرفنی وحسبی ذوالجلالی, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ ہے پیر,
یہ ہے پیر. لوگ کہتے ہیں غوث کی کرامت ہے. غوث کہتا نہیں یار میں تو صرف ٹیلی ویژن چلن دیا تصویر میرے وچوں نظر آندی پروگرام پچھو سٹیشن تو آ رہے ہیں. آج پیروں نے باقاعدہ آدمی رکھے ہوئے ہیں, کچھ خوابیں گھڑ گھڑ کے سناتے ہیں, کچھ کرامتیں بنا بنا کے بیان کرتے ہیں. میرے فرید الدین گنج شکر کی تو عادت تھی کہ ہمیشہ سفر پہ رہتے تھے, جہاں آپ کی کرامت صادر ہو جاتی تھی وہ علاقہ چھوڑ دیتے تھے. چل بولیا چل اوتھے وسیے جتے سارے عقل دے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. ہمیں مانو کوئی نہیں مانتا, وہ کہتے ہمیں نہ مانو دنیا آج تک مان رہی ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان عشق. بات سمجھا گی؟ چونٹی پہ نظر پڑی سلیمان علیہ السلام کی. چونٹی نے 40 میل دور دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے. چونٹی جو تھی کسی اونچے درخت پہ چڑھی ہوئی تھی. اگر اونچے درخت پہ چڑھ کر دیکھ رہی تھی تو پھر اسے یہ کیا خوف تھا کہ کہیں کچل نہ دے. جب وہ کہہ رہی ہے کہ کچلے نہ جاؤ تو پتہ چلا زمین پر ہے. وادی النمل, لفظ وادی بتلا رہا ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے. میدانوں میں تو وادیاں نہیں نہ ہوتی, وادیاں پہاڑوں میں ہوتی ہیں. جو پہاڑی علاقہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی پتھر بھی ہوگا, کہیں اونچا ہے کہیں نیچا ہے. یہ 40 میل سیدھا صاف تو نہیں کیونکہ علاقہ میدانی نہیں ہے. پھر ایک اور بات ہے یار, کھڑے ہو کے دیکھو کتنی دور دیکھتے ہو, بیٹھ کر دیکھو زاویہ سمٹ جاتا ہے نا. اب اپنی نظر کو ذرا چونٹی کے زاویے پہ رکھ کے دیکھو کتنی دور دیکھتے ہو. یہ تو انسانی طاقت ہے, چونٹی کے تو اس سے کم طاقت ہے. مجھے یہ بتاؤ 40 میل دور تک چونٹی کے سامنے کوئی پتا نہیں آیا, کوئی درخت نہیں آیا, کوئی ڈھیلا نہیں آیا, کوئی پتھر نہیں آیا, کوئی پہاڑ نہیں آیا. 40 میل دور تک اگر کوئی پہاڑ نہیں ہے تو پھر وادی نہ کہو یار, میدان کہو. اگر میدان ہے نہیں وادی ہے تو پھر مانو کہ چونٹی کے سامنے پتھر بھی آئے, پتے بھی آئے, درخت بھی آئے. چونٹی نے پھر 40 میل دور دیکھ لیا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پہاڑ کی اونچائی چڑھ رہا تھا اور وادی نمل آگے اتار میں تھی. یہ تو پورا پہاڑ درمیان میں. چونٹی کی نظر پہاڑ کو چیر کے آگے جا رہی ہے. جس پر سلیمان علیہ السلام کی نظر آ جائے وہ چونٹی ہو کر پہاڑ کے اوپر دیکھ سکتی ہے. تو جو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا امتی ہے اس پر نبی پاک کی نظر پڑ جائے تو وہ کیوں جینے کی طرف دیکھ, چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, محفل میلاد مصطفیٰ, آستانہ چجوال شریف, حضور قبلہ عالم پیر سید خلیق زیا شاہ صاحب. جو میرے ذمہ مضمون تھا میں نے آدھا بیان کیا کیونکہ اس کے 2 حصے تھے. وصال کیسے ہے اور وصال کے بعد حالت کیا ہوتی ہے, حالت کیا ہوتی ہے یہ رہ گیا. مضمون میرا مکمل ہے. اب میں اپنا پیغام دینے لگا. میں اپنا پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرے خواجہ اجمیر آئے ہندوستان میں, انا ساغر کے تالاب پہ لگایا ڈیرا. اللہ والے پانی کے پاس بیٹھتے, آگ کے پاس نہیں بیٹھتے, تاکہ وضو کی ضرورت ہو نا تو وضو بنتا رہے. آگ کوئی پاک تو نہیں نہ کرتی. بولتے صحیح. جنید بغدادی کے واقعات پڑھو تو دریائے دجلہ کا کنارہ ہی نظر آتا ہے نا. ویسے میرے حسین کا نے بھی تو خیمہ فرات پہ لگایا تھا, کسی آگ پہ نہیں لگایا تھا. بدر کا کنواں, غزوہ بدر ہوا تو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایک کنواں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کوشش یہ تھی کہ اس کنویں پر ہمارا قبضہ ہو جائے.
وہ لشکر جو ہے نا وہ ادھر رہ جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کفار پہلے پہنچ گئے بدر کے کنویں کون، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، انہوں نے ریت پہ پڑاؤ ڈال لیا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، جو صحرا تھا وہ سیمٹ کی طرح پکا بن گیا، اور وہ جو پانی والا چکنی مٹی تھی وہ گارا بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کوشش تو یہ تھی نا کہ پانی پر ڈیرا لگے، نبی سے لے کر ہر ولی تک یہی طریقہ ہے کہ پانی پہ ڈیرا لگاتے ہیں، آگ پہ نہیں لگاتے، وہاں آگ پہ ڈیرا نہیں لگاتے، وہ پانی پہ ڈیرا لگاتے، انا ساگر کے کنارے پانی کا ڈیرا، پانی پہ ڈیرا لگاتے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو خواجہ کو دیکھ لیتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، جس کو خواجہ دیکھ لیتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ کچھ مولویوں نے نا آج سے کچھ آدھی صدی پہلے، شردھاند نام تھا ہندوؤں کا، وہ گاندھی کا جانشین تھا، اسے دلی والی مسجد میں ممبر پہ بٹھایا، کہتے ہیں وہاں گاندھی جب آیا تھا نا اس ممبر پر تو 10,000 کا مجمع تھا، 10,000 آدمی ہوں تو اس کی آنکھیں کتنی بنتی ہیں، 20,000 آدمیوں نے، 20,000 آنکھوں نے ایک ہندو کو دیکھا اور گھنٹوں تک دیکھا، وہ آیا بھی ہندو تھا گیا بھی ہندو، 20,000 آنکھوں نے ایک ہندو کو دیکھا، اسے مسلمان نہ کر سکے، میرے خواجہ نے ایک نظر سے 90 لاکھ ہندو کو دیکھا، انہیں مسلمان بنا دیا۔ انا ساگر کے کنارے لگایا ڈیرا پانی کا۔ میں نے پیغام ایک دینا ہے، آپ کے ذہن کو تیار کر، آگے بات آگے۔ انہوں نے کہا بھی اسے جو دیکھے وہ بھی ہمارا نہیں، جسے یہ دیکھے وہ بھی ہمارا نہیں، اسے اٹھاؤ یہاں سے، بابا جی اٹھو، یہاں راجہ کے اونٹوں نے پانی پینا ہے، اٹھو۔ چلو ٹھیک ہے، ہم فقیر لوگ ہیں، نہیں، فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی، فقیر بھی انقلاب لاتے ہیں، بادشاہ بھی انقلاب لاتے ہیں، لیکن وہ تلوار سے انقلاب لاتے ہیں، یہ نگاہ یار سے انقلاب لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹھتے ہیں، اٹھے، اپنا لوٹا اٹھایا، وہاں ایک بت تھا جس کا نام تھا شادی، بت کے پاس لوٹا رکھا، کہا چل شادی میرا لوٹا بھر کے لا، خواجہ جی آپ کے قدموں پہ سار، ہم آپ کے غلام ہیں، فقیر لوگ ہو، فقیر وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کے نقش قدم پہ چلے۔ نبی پاک تو اپنا جوتا خود سلائی کرتے، اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے، اپنا کام خود کرتے، آپ انا ساگر سے آ رہے ہیں، وہیں سے لوٹا پانی کا بھر لو، خود نہیں بھرا، اتنا تکلف کیا، چل کے یہاں آ گئے، اسے کہہ رہے ہیں کہ چلو بھی لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ، اپنا کام خود کیوں نہیں کیا؟ میں کسی انسان کو تو نہیں کہا، سوچو تو صحیح، میں کچھ بتلانا چاہتا ہوں۔ خواجہ کیا؟ فرمایا میں ہندوستان کی تاریخ میں بتلانا چاہتا ہوں، ہندوستان والوں کو چلنا نہیں آتا تھا، چلنا خواجہ نے سکھایا ہے، جنہیں قدموں پہ چلنا نہیں آتا تھا انہیں قدموں پہ چلنا سکھایا ہے، اور جنہیں اسلام پہ چلنا نہیں آتا تھا انہیں اسلام پہ چلنا سکھایا۔ اب لوٹا پکڑا شادی بوت نے، انا ساگر کے کنارے پہ گئے، توجہ کرنا، وہاں پر جو پہرے دار ہیں ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ڈھال بھی ہے، کنجر بھی ہے، پہرے دار ایک بھی نہیں کئی سارے ہیں، ہاتھ میں تلواریں ننگی ہیں، روک نہیں پائے شادی بوت، اس نے لوٹا بھرا، سارا تالاب بھی اس میں داخل کر، کوئی روک نہیں سکا۔ روکتا اگر وہ بت خود ہوتا، اس کے پیچھے خواجہ کا ہاتھ تھا، روکتا کوئی کیسے؟ اب یہاں سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، غازی ممتاز حسین قادری جو کہ ہیرو ہے اس قوم کا، جب اس نے اس لعنتی کو شوٹ کیا، واصل جہنم کیا، جہنم کے کتے کو جہنم میں پہنچایا، تو صرف یہی ایک گارڈ تھا، ان کے پاس بندوقیں نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، بندوقوں کے اندر کارتوس نہیں تھے،
وہ 2 نمبر تھے، مس ہو گئے، 1 نمبر تھے تو ان کا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا؟ اس نے تو ساری کی ساری 27 گولیاں اس پہ چلا دی، وہ ایک بھی نہ چلا سکے، وہ گھوڑے ہی نہ دبا سکے۔ پتا چلتا ہے کہ جیسے شادی بت کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا نا، ویسے غازی کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ۔ پتا کس کا ہاتھ تھا؟ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے بتلایا کہ مجھے غازی صاحب نے خود بتلایا۔ میں نے سنا خادم حسین رضوی صاحب کی زبانی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا خود غازی ممتاز حسین کی زبانی، جیل میں ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا۔ میں آپ کو بات بتاؤں، میں کیا بتلاؤ؟ کہتے جب میں نے تہیہ کر لیا نا کہ آج میں نے اس کتے کو چھوڑنا نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے ماروں گا، یہ گارڈ مجھے مار دیں گے، یہ سیکورٹی گارڈ مجھے مار دیں گے، تو لوگ سمجھ نہیں سکیں گے کہ اس کو کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے۔ میں لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی کی عزت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، وہ اپنے محافظوں کے ہاتھوں مارتا ہے۔ اندرا گاندھی کو کس نے مارا تھا؟ اس کے سیکورٹی گارڈ نے مارا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ یہ اس سے بھی اس کے سیکورٹی گارڈ نے مارا۔ میں لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے نہیں مارا، میں نے تو نبی پاک کی وجہ سے مارا۔ کہتے جب مجھے یہ خیال آیا نا کہ یار میں اسے ماروں گا، یہ مجھے مار دیں گے، بات چھپی رہ جائے گی، کہتے میرے سامنے داتا علی اجویری آ گئے۔ داتا علی اجویری میرے سامنے تھے، حضرت خواجہ حضرت محدث اعظم پاکستان میرے سامنے تھے، شاہ احمد رضا خان بریلوی میرے سامنے تھے۔ کہتے تینوں بزرگوں نے سبز لباس پہنا ہوا تھا، کہہ رہے تھے ممتاز اپنا کام کر، ان سے حفاظت تیری ہم کریں گے، کوئی تجھے ہاتھ آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ پتا چلا پیچھے تھا کوئی، پیچھے کام کر دیا۔ شادی بت نے لوٹا پانی کا بھرا، اب سننا، سارے کا سارا انا ساگر لوٹے، سارے کا سارا انا ساگر، پانی بند کرنے والے پیاسے، خواجہ جی پانی، فرمایا تم بند کرتے ہو، ہم تو بند نہیں کرتے۔ جسے وضو چاہیے وہ وضو کرے، جس نے پینا ہے وہ پیے، جس نے گھوڑوں کو پلانا ہے گھوڑا، لیکن اب انا ساگر سے نہیں ملے گا، میرے لوٹے سے ملے گا۔ لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، شیخ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ میرے حسین کے بیٹے 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 کے بیٹے، 18ویں جگہ، 18ویں پشت میں مولا حسین کے بیٹے انا ساگر کو لوٹے میں بند کر دیا۔ آج تک دنیا کہتی آئی تھی کہ حسین مجبور تھا، پانی نہیں پی سکا، میرے خواجہ نے لوگوں کی سوچ بدلی، میرے حسین کو چھوٹے لفظوں سے یاد نہ کیا کرو۔ جس کا بیٹا 18ویں پشت میں بیٹا انا ساگر کو لوٹے میں بند کر سکتا ہے نا، وہ مولا حسین بھی نہر فرات کو غازی عباس کی مشق میں بند کر سکتا تھا، مجبور نہیں تھا۔ جب بھی میرے حسین کا نام لینا، پیاسا نہ کہو، رونے والا نہ کہو، ارے پانی مانگا علی اصغر کے لیے، کبھی نہیں ہو سکتا یہ خاندان اپنے بچوں کو لے جا کر پانی مانگے، نہیں نہیں ایسا نہ کہو۔ جب بھی کہو کہو شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا الہ بنا الہ توجہ ہے، کر سکتے تھے نا۔ جس کا بیٹا انا ساگر کو لوٹے میں بند کر سکتا ہے، بولو اس کا باپ نہر فرات کو مشق میں بند نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیا کیوں نہیں؟ سوال یہ، علی اصغر قربان کر دیا، علی اکبر قربان کر دیا، اونو محمد قربان کر دیے، بیبیوں کو پیاسے رکھا، کیا کیوں نہیں؟ اپنے لیے نہ کرتے، ان پردہ نشینوں کے لیے کر لیتے، ان معصوموں کے لیے کر لیتے، کیا کیوں نہیں؟ جواب ملتا ہے ڈیوٹی مختلف ہے۔ یہ ہے میرا پیغام، یہ ہے میں آپ کی سوچ کو بدلنے والا،
یہ ہے میں آپ کے دلوں میں ڈالنے کا عزم رکھتا ہوں. اس بات کو سمجھنا کہ میرے حسین نے نیر فرات کو غازی عباس کے مشکیزے میں بند نہیں کیا. کر سکتے تھے، کیا نہیں. خواجہ غریب نواز نے کر دیا. انا ساگر کو لوٹے میں بند انہوں نے کر دیا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے؟ سنو پھر فرماتے ہیں ڈیوٹیاں مختلف ہیں. حضور کیا فرمایا؟ جب خواجہ ہندوستان میں آئے یہاں اسلام نہیں تھا. خواجہ ہندوستان میں اسلام پھیلانے آئے. خواجہ ہندوستان میں اسلام پھیلانے آئے. پھر سنو، خواجہ ہندوستان میں اسلام پھیلانے آئے اور مولا حسین کربلا میں اسلام کو بچانے آئے. کربلا میں اسلام تھا، اذانیں، نمازیں، قرآن کی تلاوت سب کچھ تھا. یہاں اسلام پھیلانے کی ضرورت تھی، وہاں اسلام بچانے کی ضرورت تھی. جب اسلام پھیلانا ہو تب کرامت دکھائی جاتی ہے، جب اسلام بچانا ہو تب استقامت دکھائی جاتی ہے. وہاں استقامت دکھائی جاتی ہے. خواجہ نے اسلام پھیلانا تھا، کرامت دکھائی. حسین نے اسلام بچانا تھا، علی اکبر گیا، علی اصغر گیا، آن گئے، محمد گئے، غازی عباس گئے، ڈگمگائے نہیں، ثابت قدم رہے. فرمایا جب اسلام بچانا ہو استقامت دکھائی جاتی ہے. اب سچ بتلاؤ، پاکستان میں اسلام پھیلانے کی ضرورت ہے یا اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے؟ پھر آج بھی تم کرامتوں والے پیر تلاش کر رہے ہو. آج بھی تم کرامتوں والے پیر تلاش کر رہے ہو. اسلام پھیل چکا، اب کرامتوں والے پیروں کا پیچھا چھوڑو، کسی استقامت والے پیر کو تلاش کرو جو دین پر ثابت قدم رہ کر دکھائے، جو نماز کا پابند ہو کر دکھائے، جو روزے کی پابندی سکھائے، جو قرآن کی تلاوت کا درس دے. سنو، اسلام بچانے کی ضرورت ہے. استقامت والے پیر کی تلاش کرو گے، کسی خانقاہ کا پیر نظر نہیں آئے گا، کسی منبر پہ خطیب بھی نظر نہیں آئے گا. دعوے سے کہہ رہا ہوں، کسی مسلح کا امام بھی آج استقامت والا پیر نہیں ہے. اگر استقامت والا پیر دیکھنا ہے نا، یا تو میاں والی کی جیل میں غازی علم الدین نظر آئے گا یا اڈیالہ جیل میں غازی ممتاز حسین قادری نظر آئے گا. یہ استقامت والے پیر جنہوں نے دین کا کام کیا. میں ان پیران نظام کو کبھی پیر تسلیم نہیں کروں گا جن کی موجودگی میں ایک عاشق رسول کو سزائے موت ہوئی. کہاں تھے پیر؟ کیوں نہیں میدان میں؟ کیا یہ ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں تھا؟ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے. کیا یہ ملک اسلامی جمہوریہ نہیں؟ لیکن ہم نے بھی حد کر دی. ہمیں ایک دو نا وہ کیا کہتے ہیں پریشر کوکر، ووٹ تمہارا 5000 روپیہ تو ووٹ تمہارا، ہماری گلی میں سولنگ لگوا دو، نالی بنوا دو، ووٹ تمہارا. ہماری طرف سے پاکستان امریکہ کو بیچ دو، ہمیں کیا؟ ہم نے کبھی اسلام کا مطالبہ نہیں کیا. ووٹ اسے دیں گے جو نظام مصطفیٰ کی بات کرے گا. کیا ہے کبھی؟ ووٹ اسے دیں گے جو دین اسلام کی بات کرے گا. کبھی کہا ہے؟ ہم نے اپنے ووٹ، اپنے ضمیر، اپنے سر کا سودا، اپنے ہاتھ کا سودا. امام حسین کو یزید کیا کہتا تھا کہ مجھے پیر مان، میری بیعت کر. بولتے صحیح. وہ کہتا تھا مجھے ووٹ دے، میری حکمرانی کو تسلیم کر، مجھے حاکم مان. توجہ ہے؟ اس وقت اسے بیعت کہتے تھے، آج ہم اسے ووٹ کہتے ہیں. بیعت کا مطلب حاکم تسلیم کرنا، ووٹ کا مطلب کسی کو حاکم تسلیم کرنا. وہ کیا کہتا تھا؟ مجھے پیر مان. یہی کہتا تھا مجھے حاکم مان. فرمایا جو شرابی ہو وہ حاکم نہیں بن سکتا، جو بے نمازی ہو وہ حاکم نہیں بن سکتا. ہم نام مولا حسین کا لیتے ہیں. اگر ہم آج بھی سوئے رہے تو پھر یاد رکھنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستان پاکستان کا سودا ہو رہا ہے. مغلیہ خاندان کی حکومت کیسے تباہ و برباد ہوئی تھی؟ قرضے لے لیے عیاشی کرنے کے لیے. اتنا قرضہ لے لیا پھر دے نہیں سکے. اسی وجہ سے مغلیہ خاندان کی حکمرانی گئی تھی نا. آج پاکستان قرضہ لے رہا ہے، جو حکمران آتا ہے قرضہ لیتا ہے، جو آتا ہے قرضہ لیتا ہے.
جب دے نہیں پاؤ گے پھر کیا کریں گے؟ مولے لے لو، مولے کی لے لو، تمہاری آنکھیں کہاں ہیں؟ آج جاگو۔ آسیہ کو عدلیہ نے ممتاز قادری سے پہلے کی سزائے موت سنائی ہے، اسے آج تک نہیں ہوئی، کیونکہ وہ عیسائی ہے۔ عیسائی کے پیچھے امریکہ ہے۔ سوئے ہو جاگتے ہو؟ جاگتے ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا۔ میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ میرے دوستو، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ، چراغ سے چراغ کرتے کرتے پورا علاقہ روشن ہو جائے گا۔ اس میسج کو کنورٹ کرو۔ قیادت نہیں ہے، ہمارے بڑے لوگ جو قائدین ہیں وہ سب فروخت ہیں۔ ہم عوام میں یہ شعور پیدا کریں کہ نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا کوئی تو ہو یار۔ پاکستان بنا تھا اسلام کے لیے، اب اسلام ہے تو پاکستان ہے۔ قائد اعظم نے کہا نا پاکستان اسی دن بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ پتا چلا کہ جیسے اسلام مسلمان اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح پاکستان بھی اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وما علینا الا البلاغ۔ جی ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اقا و ہوا کمال تیرا، ہوا جمال تیرا، واہ واہ وصال تیرا، واہ واہ وصال تیرا، واہ واہ خیال تیرا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا رسول اللہ تیرے در کے فضاؤں کو